ملک میں معاشی استحکام کے لیے اصلاحاتی ایجنڈے پر گامزن ہیں۔ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے پر توجہ مرکوز ہے۔ اپنے اخراجات میں کمی لانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا چینی ٹی وی CGTN کو انٹرویو۔ کہا IMF سمیت دیگر عالمی مالیاتی اداروں سے مثبت بات چیت رہی۔ مختلف عالمی اداروں کے ساتھ مل کر متعدد منصوبوں پر کام کر رہے ہیں۔ چین نے ہمیشہ پاکستان کی ترقی میں بھرپور ساتھ دیا۔ CPEC چین کی طرف سے شاندار اور مثالی منصوبہ ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں اہم ملاقاتیں۔ چینی ہم منصب سے ملاقات میں وزیر خزانہ نے چینی شہریوں پر دہشت گردانہ حملے پر تعزیت کا اظہار کیا۔ وزیر خزانہ نے پاکستان کی ترقی میں چین کی شراکت کو سراہا اور فیز 2 کو تیز کرنے کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر خزانہ نے سیف ڈپازٹس کے رول اوور کے لیے چینی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ورلڈ بینک کے نائب صدر برائے جنوبی ایشیا سے ملاقات۔ وزیر خزانہ نے توانائی، ٹیکس اصلاحات اور SOS کے شعبوں میں اصلاحات کو اجاگر کیا۔ ملاقات میں سرمایہ کاری اور سہولت کے لیے ون ونڈو سہولت کے طور پر SIFC کے کردار پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا حکومت مختصر اور طویل مدتی اہداف حاصل کر رہی ہے۔ موسمیاتی تبدیلی، ڈیجیٹلائزیشن، ترقی پر عالمی بینک کی توجہ حکومت کی ترجیحات سے ہم آہنگ ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور MD IMF کی ملاقات آج ہوگی۔ کراچی میں غیر ملکیوں کی گاڑی پر خودکش حملہ۔ لانڈی میں خودکش بمبار نے گاڑی کے قریب خود کو اڑا لیا۔ پولیس کی بروقت کارروائی میں دوسرا دہشت گرد مارا گیا۔ دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے والا سیکیورٹی گارڈ اسپتال میں دم توڑ گیا۔ غیر ملکی محفوظ رہے، ایک گارڈ اور زخمی راہگیر اسپتال میں زیر علاج۔ ہلاک دہشت گرد سہیل احمد پنجگور کا رہائشی تھا، ساتھی کے ہمراہ موٹر سائیکل پر آیا تھا۔ حملہ آور سہیل احمد نے اوورسیز پاکستانی کا شناختی کارڈ بھی بنوایا تھا۔ کارڈ میں رہائش عمان لکھوائی تھی۔ پنجگور میں سہیل اور رشتہ داروں کے گھر چھاپے، ساتھی زیر حراست۔ خودکش بمبار کی شناخت نہ ہو سکی۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی دہشت گرد حملے کی مذمت۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ 5 جاپانی شہری محفوظ رہے۔ غیر ملکی شہریوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ فیض آباد دھرنا پنجاب اور وفاقی حکومت کی ناکامی قرار۔ فیض آباد دھرنے سے نمٹنے کی نیت نظر نہیں آئی۔ پنجاب اور وفاقی حکومت ایک دوسرے پر ملبہ ڈالتی رہی۔ فیض آباد دھرنا کمیشن کی رپورٹ میں انکشاف، پنجاب میں ریلی کو آزادانہ راستہ ملا بلکہ سیکیورٹی بھی فراہم کی گئی۔ مظاہرین کے پنجاب سے اسلام آباد داخل ہونے پر صوبائی حکومت نے سکھ کا سانس لیا۔ اس بات کی تصدیق IG پنجاب کے بیان سے بھی ہوتی ہے۔ زاہد حامد کے استعفے پر شہباز اور شاہد خاقان میں اختلاف نے معاملے کو طول دیا۔ ایک اجلاس میں دونوں کے درمیان گرما گرمی ہوئی۔ وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے زاہد حامد کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا۔ ISI کو وفاق کی ہدایات پر مسئلے کا حل نکالنے کے لیے مداخلت کرنا پڑی۔ DGC کی جانب سے رہنماؤں کے اطمینان کے لیے دستخط کیے گئے۔ انکوائری کے دوران کسی قسم کی سازش کا کوئی اشارہ نہیں ملا۔ فیض حمید اور 2 افسران نے دھرنے کے دوران ملاقات کی اور استعفے کا کہا۔ 26 نومبر 2017 کو فیض حمید کے ماتحت افسران استعفیٰ لینے آئے۔ وزیر قانون زاہد حامد نے کمیشن کو بتایا، فیض حمید سمجھتے تھے کہ کچھ عرصہ چھٹی پر بھی جاؤں تو TLP مطمئن ہو جائے گی۔ IB چیف نے اپنے بیان میں کہا، ریکارڈ میں ریاست کے کسی ادارے کی حکومت کو ہٹانے کی سازش کا ثبوت موجود نہیں۔ حکومت کو مشورہ دیا گیا تھا کہ تحریک لبیک سے بات چیت کی جائے۔ آپریشن ناکام ہونے کی وجہ پولیس کے پاس واضح احکامات کا نہ ہونا تھا۔ فیض آباد دھرنے کے دوران پنجاب حکومت پر ذمہ داری نہ نبھانے کا الزام غلط ہے۔ دھرنے سے پرامن طریقے سے نمٹنا چاہتے تھے۔ ڈپٹی کمشنر، CPO، RPO کو اسلام آباد انتظامیہ سے تعاون کے احکامات دیے تھے۔ فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن میں شہباز شریف کا بیان۔ ایک سوال کے جواب میں کہا، TLP کی سرگرمیاں خلاف قانون ہونے سے متعلق IB کی رپورٹ کا علم نہیں۔
किसी जमात पर पाबंदी आयद करना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। नवाज शरीफ के खिलाफ धमकियों से मुतालिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट से लाइल्म था। जजों के खत पर फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए या नहीं, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम जजों से तजावीज़ मांगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट और वेस्ट इस्लामाबाद से भी पीर तक तजावीज़ तलब कर ली गई। जजों की तजावीज़ के बाद फुल कोर्ट बुलाने या ना बुलाने का फैसला किया जाएगा। सदारती खिताब के दौरान गैर महज़ब रवैया, स्पीकर कौमी असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल खान की रुकनियत मौजूदा सेशन तक मुअत्तल कर दी। स्पीकर ने कहा, सदारती खिताब के दौरान जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जमशेद दस्ती, मोहम्मद इकबाल खान ने गंदी जबान इस्तेमाल की। रुकनियत मुअत्तल होने के बावजूद मोहम्मद इकबाल गरजते बरसते रहे। कहा आइंदा भी एहतजाज करेंगे। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरमत ने कहा, हुकूमती बेंचेस की तरफ से खवातीन के खिलाफ नामुनासिब जबान इस्तेमाल की गई। स्पीकर ने यकीन दहानी कराई है, रूलिंग पर नजरसानी करेंगे। अपोजिशन के दोस्त, उनका मकसद सिर्फ एक है, सियासतदान हैं उनके जमात के, उनको एनआरओ दिलवाने के लिए डटे हुए हैं। जनरल जिया और जनरल मुशर्रफ जैसे आमरों के मुकाबले करते आ रहे हैं। तो ये जो जंगल के बंदर हैं, इनसे हम नहीं डरते। बिलावल भुट्टो ने अपोजिशन को जंगल के बंदर कह दिया। बोले, हमने आमरों का मुकाबला किया, उनसे भी नहीं डरेंगे। एहतजाज के बजाय ऐवान में गालम गलोच की गई। गैर मुल्की सफीर भी मौजूद थे। दुनिया में अच्छा पैगाम नहीं गया। प्लानिंग के तहत अपने रहनुमा से सऊदी अरब पर झूठे इल्ज़ाम का बयान दिलवाया गया। जब रद्द-ए-अमल आया तो तरदीद कर दी। दोगलेपन की सियासत नहीं चलेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, मौलाना को गुमराह किया जा रहा है कि धांधली के बायस हारे। मौलाना खुशी से एहतजाज करें, चाय पानी और कारकुन भी भेजेंगे। आसिफ जरदारी मुल्क की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, वो आज भी पीपल्स पार्टी के सदर हैं। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की कौमी असम्बली में गुफ्तगू। कहा, ऐवान में कानून की पासदारी नहीं की जा रही, अपोजिशन को बात करने का मौका दिया जाए। स्पीकर असम्बली अयाज सादिक ने जवाब दिया, आसिफ जरदारी पीपल्स पार्टी के कभी भी सदर नहीं रहे। जितना मौका अपोजिशन को बात करने का दिया जाता है, इतना हुकूमती अरकान को भी नहीं मिलता। कायदे इसके खिलाफ उमर अयूब ने एजेंडे की कार्रवाई रोककर सदर के खिताब पर बहस कराने का मुतालबा किया। स्पीकर ने मुतालबा मुस्तरद कर दिया। कहा, बहुत तहम्मुल करता हूँ, आज नहीं करूंगा। आप गलत कर रहे हैं, आपकी बात नहीं सुनूंगा। कौमी असम्बली इजलास के दौरान अरकान का शोर शराबा। नवीद कमर को बोलने से रोकने पर बिलावल भुट्टो भी स्पीकर से नाराज। आसफा भुट्टो और पीपी अरकान के साथ अलामती वॉकआउट किया। जेकबाबाद पुलिस ने बलूचिस्तान से असलहा स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। शिकारपुर पुलिस के 3 एहलकार और 4 बैनुल-सूबाई स्मगलर गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से 2 क्लैशनकोफ और हजारों गोलियां बरामद। असलहे की खेप बलूचिस्तान से शिकारपुर स्मगल की जा रही थी। स्मगलर्स को सिक्योरिटी देने वाली पुलिस वैन भी तहवील में ले ली गई। पुलिस मोबाइल 62 शख्स को सिक्योरिटी के लिए दी गई थी। मुल्क को कौम का पैसा लूटने वालों, सहूलतकारों को रियायत नहीं दी जाएगी। स्मगलर, जखीरा अंदोजों और सहूलतकार सरकारी अफसरान की फहरिस्त मौजूद है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुल्क गिर मुहिम तेज करने की हिदायत। इजलास में कहा, स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुकम्मल ताउन पर आर्मी चीफ को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वजीर आजम की चीनी की मुकम्मल तौर पर स्मगलिंग रोकने की हिदायत। बोले, 2 रोज कबल इदारों की मुश्तरका कार्रवाई में मस्तूंबे गोदाम पर छापा मारा गया। कार्रवाई में जब्त स्मगल अशिया की कीमत तकरीबन 10 अरब रुपए से ज्यादा है। विफाक ने बिजली चोरी रोकने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से ताउन की दरख्वास्त कर दी। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस खान लगारी का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को खत। मुश्तरका हिकमत अमली के लिए वज़ीर आला से मुलाकात का वक्त मांग लिया। पाकिस्तान मई में IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए पुरुमीद। कर्जों की वापसी के लिए रेटिंग एजेंसीज के साथ बातचीत का आगाज कर दिया।
وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا غیر ملکی خبر رساں ادارے کو انٹرویو، کہا پاکستان معاشی استحکام کے لیے اصلاحاتی ایجنڈے کو انجام دے رہا ہے، اصلاحاتی ایجنڈے کو جاری رکھنے کے لیے طویل اور بڑا قرض پروگرام ضروری ہے۔ پاکستان کو IMF کے ساتھ کم از کم $6 ارب قرض پروگرام کی توقع ہے۔ IMF حکام کا کہنا ہے پاکستان جب کہے گا فنڈز مہیا کر دیں گے۔ پاکستانی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کا آخری جائزہ مکمل کر لیا، بورڈ کے سامنے منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور MD IMF کی ملاقات آج ہوگی۔ سعودی معاون وزیر دفاع میجر جنرل انجینئر طلال بن عبداللہ کا GHQ کا دورہ، آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات۔ ISPR کا کہنا ہے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور دفاعی پیداوار پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف کا رائل سعودی لینڈ فورسز کی استعداد کار بڑھانے کے لیے پاک فوج کی حمایت کے عزم کا اعادہ۔ سعودی معاون وزیر دفاع نے پاک سعودی دفاعی تعاون کے 5ویں اجلاس میں بھی شرکت کی۔ سعودی معاون وزیر دفاع نے پاک فوج کے چیف آف جنرل سٹاف کے ہمراہ اجلاس کی مشترکہ صدارت کی۔ زمینی، فضائی، سمندری شعبوں میں تعاون اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھانے پر اتفاق۔ ترکی کے چیف آف جنرل اسٹاف کی نیول چیف نوید اشرف سے ملاقات، بحری تعاون اور جہاز رانی سمیت دو طرفہ امور اور خطے کی صورتحال پر گفتگو۔ ISPR کے مطابق ترک جنرل نے خطے کے بحری امن و استحکام یقینی بنانے کے لیے پاک بحریہ کے کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے ترک سرمایہ کاروں کی ملاقات، ترک وفد کا پاکستان میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا اظہار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں پاکستان ترکیہ کے ساتھ اقتصادی تعلقات کے فروغ کا خواہاں ہے۔ وزیر اعظم اور صدر UAE شیخ محمد بن زید ال نہیان میں ٹیلیفونک رابطہ۔ وزیر اعظم نے موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے مشترکہ اقدامات پر زور دیا۔ موسمیاتی تبدیلی سے متعلق شعبے میں تعاون مضبوط کرنے کی تجویز۔ ضمنی الیکشن کے لیے انتخابی مہم کا وقت ختم ہو گیا۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی 21 نشستوں پر ضمنی الیکشن اتوار کو ہوگا۔ قومی اسمبلی کی 5، پنجاب کی 12، KP اور بلوچستان اسمبلی کی 2 حلقوں میں پولنگ ہوگی۔ بانی PTI اور اہلیہ کے طبی معائنے کی درخواست سے منظور۔ احتساب عدالت نے 2 روز میں بشرا بی بی کی اینڈوسکوپی اسپتال سے کرانے کا حکم۔ عدالت میں نصب اضافی دیواروں کو بھی فوری ختم کرنے کا حکم۔ جیل انتظامیہ کو ہدایت پہ کہا جب تک دیواریں ہٹائی نہیں جاتی سماعت آگے نہیں بڑھائی جائے گی۔ عدالت میں نصب کچھ لکڑی کی دیواروں کو جیل انتظامیہ نے ہٹا دیا۔ میڈیا کو عدالتی کارروائی سننے میں مشکلات سے متعلق درخواست پر جیل انتظامیہ کو اقدامات کرنے کی ہدایت۔ سماعت 23 اپریل تک ملتوی۔ بلوچستان میں طوفانی بارشوں سے تباہی، چمن میں گاڑی ریلے میں بہہ گئی، خواتین بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق۔ ڈیم ٹوٹنے سے طغیانی، کھمبے، ٹرانسفارمر گر گئے۔ پہاڑی تودے گرنے سے کوئٹہ چمن شاہراہ بند ہو گئی۔ دال بدین میں درجنوں کچے مکان آبی ریلوں کی نظر ہو گئے۔ کئی رابطہ پل اور سڑکیں بہہ گئیں۔ چاغی میں بجلی اور مواصلات کا نظام درہم بھرم۔ پاک ایران ریلوے ٹریک زیر آب۔ بارشوں کا سلسلہ 22 اپریل تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ ترجمان NDMA کا بتانا ہے بلوچستان کے شہر کیچ، کلات، خزدار میں سیلابی صورتحال متوقع ہے۔ گھنگھور گھٹائیں، ٹھنڈی ہوائیں اور برسات، بھیگے بھیگے موسم نے اسلام آباد میں سردی بڑھا دی۔ پنجاب کے کئی شہروں میں بارش کے بعد موسم خوشگوار۔ سوات، چترال، خیبر میں شدید بارشوں سے مختلف مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ۔ رابطہ سڑکیں 1 ہفتے بعد بھی مکمل طور پر کلیئر نہ کرائی جا سکیں۔ مقامی افراد کو مشکلات کا سامنا، متعدد مکانات تباہ، فصلوں کو بھی نقصان پہنچا۔ متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری۔ پاک فوج نے مسافروں کے لیے خصوصی میڈیکل کیمپ لگایا۔ آرمی کی جانب سے پھنسے ہوئے سیاحوں میں کھانا بھی تقسیم کیا گیا۔ روٹی کی قیمت میں کمی پر عمل درآمد کے لیے پنجاب حکومت کی کارروائیاں، زائد نرخوں پر روٹی فروخت کرنے والوں کے خلاف ایکشن۔
5 روز میں 817 افراد گرفتار, 347 مقدمات درج, 1 کروڑ 17 لاکھ کے جرمانے کیے گئے. I now request the General to please come on stage and receive the award of Nishan-e-Imtiyaz Military from the President of Islamic Republic of Pakistan. ایوان صدر میں ترک چیف آف جنرل سٹاف میتن گوراک کو نشان امتیاز ملٹری دینے کی تقریب. صدر آصف زرداری نے معزز مہمان کو اعزاز سے نوازا. ترک چیف آف جنرل سٹاف کی وزیر دفاع خواجہ آصف سے ملاقات. خواجہ آصف نے کہا پاکستان اور ترکی کے درمیان پائیدار دفاعی تعلقات ہیں. ترک جنرل نے امن کے فروغ کے لیے پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی. ایران نے اصفہان پر اسرائیلی میزائل حملے کی تردید کر دی. ایرانی حکام کا کہنا ہے ملک کے کسی حصے میں فضائی حملہ نہیں ہوا. اسرائیل نے کوڈ کاپٹر اڑانے کی کوشش کی تھی جس کو مار گرایا گیا. ایران کے سینئر فوجی کمانڈر نے 3 ڈرون تباہ کرنے کی تصدیق کر دی. ایران کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے جوہری تنصیبات سمیت تمام اہم تنصیبات محفوظ ہیں. تہران، مہرآباد اور امام خمینی ایئرپورٹ پر تمام پروازیں بحال کر دی گئیں. امریکی میڈیا نے اسرائیل کی جانب سے اصفہان پر میزائل داغنے کا دعویٰ کیا تھا. ایران کی ایٹمی سیکیورٹی کے کمانڈر انچارج کا کہنا ہے اسرائیل نے کوئی کارروائی کی تو جوہری پروگرام دوبارہ شروع کیا جا سکتا ہے. ایران اگلی جوابی کارروائی میں اسرائیلی تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے جدید میزائل استعمال کرے گا. امریکہ کا دوہرا معیار. فلسطین کی اقوام متحدہ میں مستقل رکنیت کی قرارداد ویٹو کر دی. غزہ میں اسرائیلی بمباری، 24 گھنٹے میں 42 فلسطینی شہید. 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی دہشت گردی میں 34,012 فلسطینی شہید ہو چکے. تل ابیب میں ہزاروں یہودیوں کا نتن یاہو حکومت کے خلاف پھر احتجاج. غزہ میں جنگ بندی اور غیرغمالیوں کو رہا کرانے کا مطالبہ. نیو یارک میں اسرائیل کے خلاف احتجاج. رکن کانگریس الہان عمر کی بیٹی سمیت 100 سے زائد طلبہ گرفتار. ارجنٹینا میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئے. مظاہرین کا حکومت سے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کرنے کا مطالبہ. کراٹے کامبیٹ ایونٹ کی پریس کانفرنس میں گرما گرمی. دبئی میں پاکستانی کپتان شاہزیب رند نے بھارتی مد مقابل رانا سنگھ کو تھپڑ جڑ دیا. بھارتی کپتان شاہزیب رند کو گالیاں دے رہا تھا. شاہزیب نے تھپڑ جڑنے کے بعد پوچھا تھپڑ کیسا لگا. انتظامیہ نے دونوں کے میچ کے درمیان بیچ بچاؤ کرایا. پاک بھارت فائٹرز کے درمیان آج دبئی میں 3 فائٹس ہوں گی. رضوان علی کا مقابلہ پون گپتا، علومی کریم کا مقابلہ کوشک اور شاہزیب رند کا مقابلہ تھپڑ کھانے والے رانا سنگھ سے ہوگا. ایونٹ میں بالی ووڈ سپر سٹار سلمان خان بھی شرکت کریں گے. پہلا میچ ہوا بادلوں کے نام. دوسرے میچ میں کون مارے گا میدان. پاک نیوزی لینڈ T20 سیریز کا دوسرا معرکہ آج پنڈی میں کھیلا جائے گا. قومی ٹیم میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں. ایکشن سے بھرپور سیریز کے تمام میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست. قومی جیولن ہیرو اولمپئن ارشد ندیم نے جنوبی افریقہ میں ٹریننگ کا آغاز کر دیا. اسٹار ایتھلیٹ 5 ہفتے پیرس اولمپکس کی تیاری کریں گے. پہلے مرحلے میں ارشد کی فزیکل ٹریننگ جاری. اگلے ہفتے سے تھرو شروع کریں گے. پیرس اولمپکس جولائی میں شیڈیول ہے. ارشد عالمی ایونٹ میں 32 سال بعد پاکستان کے لیے میڈل جیتنے کے مضبوط امیدوار ہیں. کروشیا جیپ ریلی میں بیلجیم کے ڈرائیور کی برق رفتاری. ابتدائی مرحلوں میں سب سے آگے نکل گئے. نیوویل نے 4 میں سے 3 راؤنڈ اپنے نام کیے. برطانیہ کے ایلفن ایونز کا دوسرا اور فرانس کے سیبیسٹن کا تیسرا نمبر. میری بارات ہے. بارات باہر اسکول کے باہر کھڑی ہوئی ہے. میں نے یہ سوچا کہ میں کیوں نہ پہلے اپنی بارات سے پہلے اپنے مستقبل کے معمار ہیں جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں جو ہمارے مستقبل ہیں ان کے پہلے میں ایگزامس کنڈکٹ کر لوں. اس کے بعد ہی میں جو ہے نا بارات ہیں ان میں شریک ہوں. اور سر پر سہرا ہاتھوں میں مہندی. سندھ کے علاقے چمبڑ کا استاد دولہا بن کر اسکول پہنچ گیا. پرائمری اسکول ٹیچر شراز خاسقلی شادی چھوڑ کر پہلے طلبہ کا پیپر کرانے اسکول آیا. کہا بچوں کے پیپر ہیں تو اپنی بارات چھوڑ کر آیا ہوں. پیپر کے بعد شادی کروں گا.